اچھا جی، السلام علیکم۔ حاضر ہیں میں ویڈیوز اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ کبھی انسان کا موڈ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا یہ وہ۔ تو بیسیکلی یہ میں نے نا بہت جو ہے نا وہ محنت سے سیکھا، ٹائم دے کر 2-2 3 3 گھنٹے کی کلاسز ہوتی تھی ہماری، ان میں نے سیکھا، ٹھیک ہے۔ اور بہت اچھے میرے مینٹور تھے، بہت زیادہ اچھے مینٹور تھے میرے۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ جب میرا چینل کسی لائک ہو جائے گا، یعنی کہ پتہ لگے گا، مجھے اچھا رسپانس آئے گا، تب میں ان کا نام ریویل کروں گی۔ خیر وہ کسی انٹرو کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ کو پھر فخر ہوتا ہے کہ یار نہیں کچھ بن گئے ہیں ہم لوگ۔ باقی دیکھیں جاب وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ اللہ کا بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں سے بھی ہم نے اپنی طرف سے محنت کی ہے، بہت زیادہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بہترین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف اور صرف سمپل سا ہے، ٹھیک ہے۔ نالج والا مٹیریل ہے، جس کو ملے گا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ صدقہ جاریہ بھی ہے یہ ایک طرح سے۔ دوسرا یہ، جب میں اپنے ٹائم پر محنت کر رہی تھی تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ لوگ ویوز کے لیے یا اپنی اکیڈمیز کی فیسز کے لیے کچھ بچے نہیں کر پاتے افورڈ، ٹھیک ہے۔ تو آدھی بات بتاتے تھے، آدھی بات نہیں بتاتے تھے۔ اب بچوں بیچاروں کے اندر کریز ہوتا تھا پڑھنے کا اس کا، تو خیر میں نے کہا تھا انشاء اللہ تعالیٰ میں کسی دن بن جاؤں گی نا اتنا قابل، تو میں لازمی جو ہے نا وہ کسی ایک سبجیکٹ کی پراپر پوری ویڈیوز بنا کے جو ہے نا وہ اپلوڈ کروں گی۔ تو خیر دل تو ہے انشاء اللہ تعالیٰ ساری ہی بنا کے اپلوڈ کر دوں، لیکن یہ ہے کہ ٹائم کی بھی بات ہوتی ہے، پھر انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ خیر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، میرے پاس پاکستان اسٹڈیز کے بھی سارے نوٹس بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جغرافی کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، انگلش کے بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں کچھ کچھ، تو آپ مجھے بتائیے گا۔ باقی یہی مین ہوتے ہیں، باقی یہ کہ اردو تو بس پاس پیپر کی کرنی ہوتی ہے، ہلکی سی جو ہے نا وہ گرامر وغیرہ آپ کو ہلکی سی آنی چاہیے، اتنا نہیں ہے، اتنا آپ اس کے اوپر ٹائم نہ ویسٹ کریں، کیونکہ میرے دیے میں PPSC کی پیپرز موسٹ آف دا ٹائم جو ہے نا میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا کہ جو پریپیئر کر کے گئی ہوں وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں آیا، الگ سے ہی کچھ لائک آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کیا دیں گے، لیکن انگلش کا آپ کو پتہ ہے اس میں سے کیا آ سکتا ہے، پاکستان اسٹڈیز میں سے پتہ آپ کو کیا آئے گا، اسلامیات سے پتہ ہے آپ کو کیا آئے گا، یہاں سے آپ نہ مار کھائیں، یہ آپ پکا کر لیں۔ میں نے تو یہی پکے کیے ہوئے تھے ماشاء اللہ سے۔ میتھ بھی ہے، میتھ میرا بہت اچھا ہے، میں نے بہت محنت لگا کے سیکھا ہے میتھ، بہت محنت کر کے، میں بہت ویک تھی۔ آپ مجھے بتائیے گا اگر آپ کو اس کی بھی ویڈیوز چاہیے ہوئی، پلیز مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا، تو میں آپ کے لیے وہ بھی اپلوڈ کروں گی۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 4 ہے ہمارا، ہم نے آدم علیہ السلام کے اوپر پیچھے اینڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرح پہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کون سی زبان بولتے تھے؟ عبری عبرانی زبان بولتے تھے۔ اب ہم لوگ اگلے پہ جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے نا جڑوا بچے پیدا ہوئے تھے، اب ظاہر سی بات ان سے آگے نسل چلنی تھی، اور کیا کہتے ہیں اسے آگے پیغمبر اور بننے تھے تاکہ دنیا میں جو ہے نا اسلام پھیلے۔ اور ایک جڑوا بچے ہوئے، صبح کے وقت ہوئے قابیل اور اس کی بہن، اور شام کے وقت ہوئے تھے حابیل اور ان کی بہن، ٹھیک ہے۔ اب جو قابیل کی بہن تھی اس کی شادی ہونی تھی حابیل سے، اور جو حابیل کی بہن تھی اس کی شادی ہونی تھی قابیل سے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہو۔ یہ والا پیپر میں یہ کچھ نہیں آتا، پیپر میں صرف یہ آتا ہے کہ قابیل کیا کام کرتا تھا، کاف سے قابیل، کاف سے کسان، اور یہ قاتل تھا، ٹھیک ہے۔ قابیل حابیل کی شادی جو ہے نا وہ اس سے ہونی تھی، قابیل کی بہن سے، اور یہ بہت خوبصورت تھی۔ قابیل بھی چاہتا تھا کہ اس کی شادی اسی سے ہو، اس سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا، اور جو حابیل تھے نا وہ بکریاں چراتے تھے، اور یہ جو قابیل تھے یہ کسان تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نا ان دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوگی کہ ہم نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی ایک چیز لے کر آؤ، میری راہ میں قربان کرو، تو جس کی مجھے قربانی پسند آئے گی وہ اس کو میں اٹھا لوں گا اپنی طرف اوپر، اس کی چیز کو، اور پھر جو ہے وہ میں اس کو جو ہے وہ اس کی شادی اس سے ہو جائے گی، اس کی بہن سے ہوگی۔ تو قابیل جو تھا اس کے پاس وہ کسان تھا، ٹھیک ہے، اس نے نا جو اپنی کسان میں سے جو ہے نا اپنی کسان میں سے کہہ رہی ہوں، اپنی جو کھیتی باڑی تھی اس میں سے سوکھے بھوکے جو ہے نا سوکھی سوکھی سی گندم میں پتے شتے جو بھی تھی نا، گندا سا سڑا ہوا مال رکھ دیا، اور حابیل نے کہا یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور اس کے بدلے میں دینا ہے، تو مجھے کچھ ایسا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ تو اس نے صحیح موٹا تازہ اچھا جانور دیا۔ ایفرٹس بھی میٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی انٹینشن میٹر کرتی ہے، آپ کی ایفرٹس میٹر کرتی ہیں۔ تو حابیل نے جو ہے وہ بہت اچھا موٹا تازہ جانور دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بکریوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حابیل کی قربانی کو پسند کیا، اپنی طرف آسمان پہ لے گئے، اور قابیل کی نہیں کیا، جس کی وجہ سے پھر قابیل کو حسد آیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔
بات یہاں پر بیسیکلی میرے خیال سے جہاں تک میرا ذہن جاتا ہے اس کی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہے تھے کہ کس کی انٹینشن زیادہ اچھی ہے، اور وہی بات ہے پھر یہ اس نے حسد کیا اور اس نے اس کا قتل کر دیا۔ کاف سے قابیل کسان تھا اور ایک قاتل تھا، اس نے قتل کیا تھا حابیل کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی جو ہے وہ قتل بھی لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھیے اب وہ اگر اپنی اچھی اچھی قربان رکھ دیتا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کیا پتہ اس کی قربانی قبول کر لیتے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا زیادہ تعلیم جو ہے وہ ڈینجرس ہے، زیادہ نالج ڈینجرس ہے، لیکن تھوڑی اس سے زیادہ ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جو ہو مکمل ہو، نہ تھوڑی ہو نہ زیادہ ہو، کیونکہ دیکھو لوگ میرے اکثر اوقات دیکھ رہی ہوتی تھی کہ لوگ اس طرح بحث، مجھے بڑا عجیب لگتا تھا، لیکن جب میں نے اسٹوری سنی یہ ساری تو میں نے کہا یار یہ تو کچھ الگ ہی اسٹوری ہے، اور اس کے پیچھے بھی ہم دیکھیں اور کتنی باتیں بنا سکتے ہیں، کتنے اچھے لیسنز اپنے لیے نکال سکتے ہیں کہ اگر لیٹ سے ہم کسی کے لیے بھی کچھ اچھا چاہتے ہیں، دنیا میں کسی سے پیار کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے اچھے اچھے کام کریں، اس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے اچھے بنے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کیوں نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم لوگ ایک لیسن سیکھ لیتے ہیں۔ خیر، تو اللہ پاک نے جو تھا وہ اب قابیل نے تو حابیل کا قتل کر دیا اور قابیل بس رہ گیا پھر، تو اب جو قابیل رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں، پھر وہی والا کہ کوے کو دے کے ذبح اس کو دفن کیا، جو ہے وہ قابیل نے کوا جو ہے وہ ذبح کرا تھا اپنے کوے کو، تو اپنے بھائی کو جس کو کوا تھا دوسرا، تو انہوں نے دیکھ اس کو دفن کر دیا۔ اب یہ برا انسان تھا، اب اس کو تو پیغمبر بنا نہیں سکتے، پیغمبر تو غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے گفٹ کیا آدم علیہ السلام کو حضرت شیت علیہ السلام۔ شیت علیہ السلام جو تھے وہ دوسرے پیغمبر بنیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملتا، لیکن سیکنڈ پیغمبر آف اسلام شیت علیہ السلام، ان پہ کے اوپر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 50 نازل ہوئے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو ایسے یاد کیا تھا کہ 10 صحیفے جو تھے وہ آدم علیہ السلام پر یاد ہوئے، ٹھیک ہے۔ 2 3 ٹھیک ہے، 1 2 3 4 یہ پانچویں بیٹے بن گئے نا، تو ان کے اوپر پانچویں نمبر پہ اولاد میں ان کے اوپر 50 صحیفے نازل ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جہاں جہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ ایزی چیزیں ہیں، اگر آپ یہاں سے مارکس گریب کر لیں تو اچھی بات ہے نا۔ تو اس طرح سے ٹرکس لگا کے یاد کر لیں کہ دیکھیں قابیل بہن اور حابیل بہن 4 ہیں، یہ پانچویں نمبر پہ آگے تو اس لیے 50 صحیفے میں نے اس طرح سے یاد کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی عمر پوچھی جاتی ہے کہ وہ 1000 سال ہے ان کی عمر، اگر آپشن میں 960 آتا ہے تو آپ نے اس کو بھی ٹک کر لینا ہے، اگر 1000 نہیں ہے تب، اگر 1000 ہے تو آپ اس کو ٹک کریں گے، اگر 1000 کے بجائے 960 آپ اس کو ٹک کر لیں، کیونکہ 40 سال مجسمے والے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک 40 سال ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجسمہ بنا کے رکھا تھا، تو جو عزازیل تھے نا، ابلیس تھے وہ، کیونکہ جن تھے تو وہ مجسمے کے اندر سے گھومتے رہتے تھے، منہ سے نکلتے تھے، تو اس طرح تو یہ ہے سارا، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی؟ 1000 سال، اور اس کے اندر وہ 40 سال جن میں وہ رہے ہیں مجسمے میں وہ والے بھی شامل ہے، اس کے علاوہ ان کے 10 صحیفے میں ساتھ ساتھ لکھتی رہتی ہوں معلومات نا پیچھے والی بھی، تاکہ وہ مجھے ریکال ہوتی رہے۔ اچھا، ریکالنگ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں کے لیے، اس جرنی میں ریکال کرتے رہنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد تھرڈ پیغمبر ہمارے جو ہیں ادریس علیہ السلام ہے۔ ادریس کا مطلب بھی جیسے کہ ادریس درس سے نکلا ہے، یہ تھرڈ ہے تو ان کے اوپر 30 صحیفے نازل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ادریس یعنی کہ درس نا، یہ ٹیچر تھے۔ انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ روٹی کپڑا مکان ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے روٹی نہیں بلکہ سوئی ایجاد کی تھی، درزی کا کام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کپڑا آپ یہاں سے یہ یاد کر سکتے ہیں، مکان یہ مستری کا انہوں نے کام کیا۔ یہ ٹیچر تھے، یعنی کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے سارا کچھ، میتھ اور اسٹرانومی، فلکیات، یہ سارا کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ادریس علیہ السلام نے، تو یہ ہمارے ٹیچر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے قلم کو ایجاد کیا، ٹھیک ہے، تعلیم دی، انہوں نے 180 شہر آباد کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایم سی کیو میں کیا کوشچن آتے ہیں کہ یہی آتے ہیں، سوری بی پی ایس سی میں کیا کوشچنز آتے ہیں، یہی کوشچنز آتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کے جو اوپر ہے وہ تیسرے پیغمبر ہے، 30 صحیفے ہیں، تھرڈ سے 30، ٹھیک ہے۔ ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ یعنی کہ درس، یہ ٹیچر ہیں۔ سوئی کس نے ایجاد کی تھی؟ ادریس علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ مستری کا کام سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ ادریس علیہ السلام نے۔ میتھ اور اسٹرانومی، فلکیات کس نے سب سے سکھایا؟ ادریس علیہ السلام نے، یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادریس علیہ السلام نے کس نے 180 شہر آباد کی؟ ادریس علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام دیکھیے اتنے قابل تھے، اتنا کچھ کرتے جا رہے تھے ہمارے لیے، انہوں نے شہر بھی آباد کیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ نا میں نا تھوڑا اور زندہ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ ایسا کریں، اسرائیل علیہ السلام کو کہیں کہ نا مجھے نا ابھی میں نے نہیں مرنا، تو مجھے آپ بعد میں لینے آئیے گا، ٹھیک ہے، میں ابھی اور لوگوں کے لیے اچھے کام کرنا چاہتا ہوں۔
تو ادریس علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو کام میرا نہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ادریس علیہ السلام کو کہ یہ تو کام میرا نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اوپر جاتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کے پاس، تو ان کو کہہ کر آتے ہیں کہ اس طرح آپ کی عمر اور بڑھا دیں، ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو مت لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ آپ نے ابھی اور بھی کام کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو تھوڑی اور مہلت دے دیں۔ تو ابھی وہ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں نا، ادریس علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ادریس کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتے ہیں، تو ابھی چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں نا، تو اسرائیل علیہ السلام وہیں پر ان کی روح قبض کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ چوتھے آسمان پر جا کے ادریس کی روح قبض کرنی ہے، تو وہ چوتھے آسمان پہ، تو یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کون سے آسمان پر ہیں؟ چوتھے آسمان پر ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے پیغمبر جن کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا وہ 3 ہیں، جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ہمیں پتہ ہی ہے، ایک ادریس علیہ السلام ہے، ایک میں آپ کو آگے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، فرشتوں کو کہا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 33 پیغمبر تھے اور 30 صحیفے نازل ہوئے، ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ اب میں اگلی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں، اور اس میں جو ہے وہ ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔